اگر وہ انکار کر دیں تو ان سے کہو کہ فدیہ دے دو، جس کو آج کے زمانے میں ٹیکس کہتے ہیں۔ اگر وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی ذمہ داری مسلمانوں کو بن جاتی۔ ان کا ٹیکس لو، ان سے جزیہ لو، اور ان کی عزت و آبرو کی جان کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی بن جاتی ہے۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں پھر ان کے ساتھ جہاد اور قتال کرو۔ تو ایک سوال یہاں ہوتا کہ جب اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے تو پھر یہ قتال کیوں، جہاد کیوں؟ یہ کافی لوگ اعتراض کرتے۔ تو میں آپ کے سامنے اگر کبھی ایسا مسئلہ آئے، کوئی اگر یہ کہے تو آپ ان کو جواب دیجئے، یہ جہاد اور قتال اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں ہے۔ جہاد اور قتال کا مقصد اسلام قبول کروانا نہیں، بلکہ جہاد کا مقصد دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اگر بتائیے تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہوتا تو بتائیے یہ تاتاری لوگوں کو جو اسلام کی توفیق ہوئی، انہوں نے تو پہلے اسلام کو مٹانے کی قسمیں کھائی تھیں، اسلام کو مٹانے کی پوری تیاری کر دی تھی، پورے عالم اسلام کو تہو بارہ کر دیا تھا۔ عراق کے اندر مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عراق کے اندر تاتاریوں نے 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، 18 لاکھ قتل کر کے ان کے سروں کا مینارہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، اسلام کی توفیق دی۔ ان کے اوپر تلوار کا استعمال کہاں ہوا؟ اگر تلوار کے ذریعے سے کسی کے مذہب کو بدلوانا آسان ہوتا تو آپ بتائیے رشیا کے اندر 70 سال تک کمیونسٹ حکومت رہی۔ کمیونسٹ حکومت نے مسلمانوں کو ہر طرح سے برباد کرنے کی کوشش کی، تیاری کی، پھر بھی وہاں جو مسلمانوں کو نہیں مٹا سکے، وہاں تو پھر بھی مسلمان رہے۔ 70 سال کے بعد خود روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج دیکھیے چائنا میں کیا ہو رہا؟ چائنا میں مسلمانوں کے لیے داڑھی رکھنا ممنوع، نماز پڑھنا ممنوع، اذان دینا ممنوع۔ کیا مسلمان مٹ گئے؟ مسلمان تو وہاں ہیں۔ آج تو چائنا کی طاقت دنیا کے اندر مانی ہوئی سپر پاور طاقت ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیے وہاں مسلمان جی رہے، نماز پڑھنے، روزے رکھنے، داڑھی رکھنے۔ تلوار کے زور سے کسی کے عقیدے کو مٹایا نہیں جا سکتا، تلوار کے زور سے کسی کے خیالات کو بدلوایا نہیں جا سکتا۔ آپ جسم کو تکلیف پہنچا سکتے، جسم متاثر کر سکتے، لیکن دل کا جو عقیدہ ہے، دل کا جو عقیدہ، اس کو آپ تلوار کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے بدل نہیں سکتے۔ اگر طاقت کے ذریعے سے بدلوانا ممکن ہوتا، تاتاری لوگ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنا دیتے، رشیا کے لوگ مسلمانوں کو ختم کر دیتے، چائنا کے لوگ مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تقریباً 200 سال رہی، اس نے انگریزوں نے لاکھوں قرآنی نسخے جلا دیے۔ شریف کو جو ہے دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے، عیسائی مذہب کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے اس نے مسلمانوں پر بڑی ظلم و زیادتی کی۔ 200 سال تک مسلمانوں کو قتل کیا، تقریباً کئی لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے، لیکن مسلمانوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، اپنا اسلام نہیں چھوڑا۔ اگر طاقت کے بلبوتے پر کسی کو اپنا عقیدہ بدلوانے پر قدرت ہوتی اور طاقت سے کسی کا مذہب بدلوایا جا سکتا تو آج دیکھیے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، رشیا ہے، فرانس ہے، یہ سارے ممالک کیا ہیں؟ ایٹم بم جو ہے طاقت رکھتے یہ لوگ، لیکن کسی ملک کے اندر کسی مذہب کو یہ ختم کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور یہ جو مسلمانوں پر اعتراض کرتے، دیکھو فلاں جگہ مسلمانوں نے جہاد میں اتنے لوگوں کو قتل کر دیا، اتنے لوگوں کو ختم کر دیا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہیروشیما، ناگاساکی، جاپان پر امریکہ نے جو ایٹم بم کا حملہ کیا، اس ایٹم بم کے حملے میں تقریباً 2 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے، اور 70 سال گزرنے کے باوجود بھی وہاں پر لوگ مجبور اور اپاہج اور لاچار پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، دنیا میں جب سے اسلام آیا، اسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس کبھی بھی خوب طاقت نہیں رہی۔ دیکھیے غزوہ بدر کی مثال دیکھیے، صرف 300 مسلمان، 313، کافروں کی تعداد 1000۔ غزوہ احد میں دیکھیے مسلمانوں کی تعداد صرف 700، ان کی تعداد کتنی؟ 3000۔ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان صرف 3000 تھے، کافروں کی تعداد 10,000، اور یہودیوں کی تعداد تو الگ ہی۔ ہر لڑائی کے موقع پر مسلمانوں کے پاس اسلحوں کی کمی رہی، تعداد کی کمی رہی، ہر اعتبار سے ایک سواری پر کئی مسلمان بدل کر کے سفر کرتے تھے۔ لڑائی کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھیے ایک سواری پر کئی مسلمان بدل کر کے سفر کرتے تھے۔
مکے مدینے سے لے کر تبوک تک تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں مسلمان گئے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 30,000 کی تعداد تھی، یہ پہلی لڑائی جس سے مسلمانوں کی اتنی تعداد تھی۔ ان کے پاس 2 لاکھ۔ غزوہ جو ہے یرموک کے موقع پر کافروں کے پاس، رومیوں کے پاس 10 لاکھ کی تعداد تھی، مسلمان صرف 30,000 تھے۔ غزوہ قادسیہ کے موقع پر جو ایرانیوں سے لڑائی ہوئی، مسلمانوں کے پاس زیادہ سے زیادہ 40,000 کی تعداد تھی اور ایرانیوں کے پاس 2 لاکھ کی تعداد تھی۔ اسلحے ان کے پاس برتر، تعداد ان کی زیادہ۔ ہر لڑائی میں صلاح الدین ایوبی کا دیکھیے، صلاح الدین ایوبی کی جو لڑائی ہوئی عیسائیوں سے، ساری عیسائی دنیا ایک طرف، صلاح الدین ایوبی ایک طرف۔ ان کے پاس زیادہ 40-50 ہزار سے زیادہ کبھی تعداد ہی نہیں ہوئی۔ جب بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد پورے یورپ میں ہلچل مچ گئی، انقلاب آ گیا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ریچرڈ جو شیر الدین اس کا نام تھا، بڑا لمبا تگڑا، اس کی تلوار بھی بڑی لمبی ہوتی تھی، وہ دور سے ہی مار دیتا تھا اپنے مخالف کو۔ شیر الدین ریچرڈ وہ 6 لاکھ کی فوج لے کر، 6 لاکھ، مسلمانوں کے پاس کتنی تعداد تھی؟ 40,000۔ 6 لاکھ کی فوج لے کر کے انگلینڈ سے اس زمانے میں آیا بیت المقدس کو بازیاب کرنے کے لیے، مسلمانوں سے چھیننے کے لیے، لیکن وہ سر پٹک پٹک کر کے واپس چلا گیا۔ تقریباً 2.5-3 لاکھ اپنے لشکریوں کو مروا کر کے واپس چلا گیا۔ بتائیے 6 لاکھ کہاں، 40,000 کہاں؟ ہر لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد معمولی معمولی۔ جب مسلمانوں کی تعداد کم ہی تھی تو کم تعداد رکھ کر کے مسلمان کیسا ظلم و زیادتی کر سکتے؟ پھر مسلمانوں کے لیے یہ بات منع تھی کہ کوئی درخت کو کاٹا جائے، عورت کے اوپر ہتھیار اٹھایا جائے، بوڑھوں کے اوپر ہتھیار اٹھایا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر گرجا گھر کے اندر، عبادت خانے کے اندر کوئی اگر عبادت کے اندر لگا ہو، اس کو بھی نہ چھیڑا جائے، اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ دیکھیے کتنی پابندیاں کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، بوڑھوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، عورتوں پر جو ہے تلوار نہ اٹھائی جائے۔ اسی طریقے سے کوئی عبادت کے اندر کوئی مشغول ہے، اس کو بھی نہ چھیڑا جائے۔ اتنی ساری شرطیں ہیں، لیکن یہ دوسرے لوگ، دوسری قوم کے جو لوگ ہیں، ان کی ظلم و زیادتی کا اندازہ لگائیے۔ معمولی معمولی لڑائیوں میں معمولی معمولی بہانوں سے ہزاروں مسلمانوں کو مار دے رہے ہیں، پھر اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو رہا۔ بھاگلپور کے اندر 3 مہینے تک تقریباً فساد ہوا، ہزاروں مسلمان مر گئے۔ بمبئی کے فساد میں ہزاروں مسلمان مر گئے، گجرات کے فساد میں ہزاروں مسلمان مر گئے، دلی کے فساد میں سینکڑوں مسلمان متاثر ہو گئے۔ ساری دنیا کے اندر ظلم و زیادتی ہو رہی، لیکن اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ اعتراض کس کے اوپر ہو رہا؟ صرف اسلام کے اوپر۔ اسلام کے اوپر اعتراض ہو رہا کیا؟ مسلمانوں نے ظلم و زیادتی کر کے اسلام کو پھیلایا، ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ مسلمانوں کے پاس طاقت تو تھی ہی نہیں۔ محمد ابن قاسم ہندوستان آئے، صرف 6,000 کا لشکر لے کر کے آئے۔ اتنی کم تعداد میں یہاں کے لوگوں کو انہوں نے اعلیٰ اخلاق سے متاثر کیا، اور جو ہے موسیٰ ابن نذیر نے افریقہ کے اوپر حملہ کیا، اور اسپین اور قرطبہ کے اوپر جو مسلمانوں نے حملہ کیا، اس کے پاس کیا؟ طارق بن زیاد، ان کے پاس 7,000 کی تعداد تھی، اور اسپین اور قرطبہ کے جو کافر لوگ تھے ان کے پاس تقریباً 1 لاکھ لشکر۔ اتنی ساری مثالیں میں کیا آپ کے سامنے پیش کروں؟ اگر 1 گھنٹہ آپ کے سامنے بیان کروں تو شاید اس کا کچھ حق ادا ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی کوئی آپ کے اوپر سامنے اعتراض کرے کہ مسلمانوں نے تلوار کا استعمال کیا، طاقت کا استعمال کر کے اسلام کو پھیلا، ان کو آپ یہ جواب دے سکتے کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کے پاس تو کبھی اتنی طاقت ہوئی نہیں کہ وہ جو جا کر کے لوگوں پر جو ہے اس طریقے ظلم و زیادتی کر سکیں۔ اسلام پھیلا ہے صرف اخلاق کے بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر۔ محمد ابن قاسم جب ہندوستان آئے، یہاں سے جب جانے لگے تو یہاں کے کافر لوگ، عورتیں ان کے پیروں کے نیچے پھول نچھاوت کر رہی تھی عورتیں، اور لوگ لائن لگا کر کے کھڑے تھے، آپ صاحب مت جاؤ، آپ صاحب مت جاؤ، رو رہے تھے۔ آج بھی تمل ناڈو اور کیرلا کے علاقوں میں ان کی تصویر بنی ہوئی ہے، آپ کو تعجب ہوگا، ان کی تصویر بنی ہوئی محمد ابن قاسم کی، اور ان کو تصویر بنا کر ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ طارق بن زیاد نے فرانس پہ، اسپین پر، قرطبہ پر حملہ کیا، وہاں جا کر کے اسلام کا غلبہ ہوا۔ تو اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیلا، بالکل پھسپھسا سوال ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔